بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی 33ویں صورت ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ احزاب میں 73 آیات اور کل 9 رکوع ہیں۔ سورہ احزاب میں کل الفاظ 1501 ہیں، جبکہ کل حروف کی تعداد 5686 ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کے 21ویں اور 22ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ سورہ احزاب قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 33ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 90 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں غزوہ احزاب اور مسلمانوں کو درپیش مشکلات کا ذکر ہے، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور ازواج کے مقام اور حیثیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اسلامی معاشرتی زندگی، پردے کے احکام، منافقین کے رویے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس صورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا ہے، اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان غزوہ خندق کے دوران کفار اور منافقین کے متحدہ لشکر کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، جس میں ایمان اور صبر کا امتحان تھا۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب قریش اور دیگر قبائل نے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف قبائل نے اتحاد کیا تھا اور مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس صورت میں مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے، اللہ پر توکل کرنے اور منافقین کے حربوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور ازواج کی عظمت اور احترام کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ان کی عظمت اور حرمت کو واضح کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور ان کی تعظیم پر زور دیا گیا ہے، جو ایمان کا حصہ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جس میں اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تلاوت سے پاکیزگی اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور انہیں صبر اور استقامت کی راہ دکھاتی ہے، خاص کر جب وہ مشکلات میں گرے ہوں۔ اس صورت میں اسلامی معاشرت کے اصول، پردے کے احکام اور خواتین کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو ہمیں ایک پاکیزہ معاشرت قائم کرنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ جو آدمی مشکلات میں گر جائے، اسے چاہیے کہ سورہ احزاب کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ اس صورت میں مسلمانوں کو مشکلات میں ثابت قدمی کا سبق دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب کی تلاوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے انسان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ایمان میں کمی محسوس ہو رہی ہو تو سورہ احزاب کی تلاوت کرے، تاکہ ایمان مضبوط ہو اور اللہ پر توکل میں اضافہ ہو۔ آیت تطہیر کو روزانہ پڑھنا محبت اہل بیت اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سورت کی تلاوت کریں اور پردے کے احکام کو سمجھیں، اس سے ان کی عفت اور حیا میں اضافہ ہوگا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ دین و دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام یاد دلایا گیا ہے، منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کو چند احکام دیے گئے ہیں، نیز پردے کے متعدد احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، ان پر اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔
تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ مزید یہ شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم، یہ بتایا گیا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا وارث نہیں ہوتا۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کے احکامات نازل کیے گئے ہیں۔